کے راہی ہیں، یہی تو وہ سپاہی ہیں، جو کربلا کے راہی ہیں، یہی تو وہ سپاہی ہیں۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، میں نے آج اپنی اس مختصر سی گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ عظمت جناب سیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، انا شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں اس آیت کا شان نزول عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب خدا نے رسول خدا کو کئی فرزند دیے، کبھی قاسم جیسا فرزند دیا، کبھی طاہر جیسا فرزند دیا، کبھی عبداللہ جیسا فرزند دیا، لیکن کسی مصلحت کے تحت انہیں واپس لے لیا۔ اس بات کو دیکھ کر کفار کو موقع مل گیا، انہوں نے آپ کو طعنہ دینا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ آپ ابتر ہیں، آپ بے اولاد ہیں۔ ابتر سے مراد وہ جانور ہے کہ جس کی دم کٹی ہوئی ہو، کہ جس کے پیچھے کچھ نہ ہو۔ ان کے اس سے مراد یہ تھی کہ یہ رسول تو چلا جائے گا لیکن اس کے بعد اس کا کوئی جانشین نہیں ہوگا، یہ رسول تو چلا جائے گا لیکن اس کے بعد اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا، یہ رسول تو چلا جائے گا لیکن اس کے بعد اس کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا۔ تو خدا کو یہ بات پسند نہ آئی، تو خدا نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ تو علماء اسلام نے کوثر کے تقریباً 30 معنی کیے ہیں۔ بعض نے کہا
کہ کوثر سے مراد دین ہے، بعض نے کہا کوثر سے مراد قرآن ہے، بعض نے کہا کوثر سے مراد چشمہ ہے، بعض نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، بعض نے کہا کوثر سے مراد نہر ہے، بعض نے کہا کوثر سے مراد مقام محمود ہے، بعض نے کہا کوثر سے مراد مقام شفا ہے، بعض نے کہا کوثر سے مراد اولاد رسول ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت میں کوثر سے کیا مراد ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم سورہ کوثر سے پوچھتے ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ تو آئیے آج ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، ہم سورہ کوثر سے پوچھتے ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ تو میرے ساتھ پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ پڑھیے گا، فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور نحر کرے، انا شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد ہے، بے شک آپ کا دشمن بے وارث ہے، بے شک آپ کا دشمن بے جانشین ہے، یعنی آپ کا دشمن دم کٹا ہے۔ اے حبیب آپ ابتر نہیں ہیں، آپ بے وارث نہیں ہیں، آپ بے اولاد نہیں ہیں، یعنی کوثر سے مراد اولاد رسول ہے، کوثر سے مراد مرکز آیت مباہلہ، وارث چادر تطہیر، دختر رسول خدا، زوجہ علی مرتضی، مادر حسنین، ملکہ کونین، ام سبتین، ام الحسنین، ام الائمہ، ام ابیہا، ام الکتاب، فخر مریم، فخر آسیہ، فخر حاجرہ، فخر حوا، سیدہ طاہرہ مطہرہ راضیہ مرضیہ، محدثہ صدیقہ زکیہ، عابدہ ساجدہ، عالمہ غیر معلمہ، بطول عذرا، سیدۃ النساء العالمین اور فاطمۃ الزہرا کی ذات ہے۔ گھر میں ہے جا نماز بھی فرش عزا بھی ہے، گھر میں ہے جا نماز بھی فرش عزا بھی ہے، ایک کعبہ خیال ہے ایک کربلا بھی ہے، دیکھیں کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں، دیکھیں کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں، کعبہ بھی ہے زمین پہ در سیدہ بھی ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ سیدہ کی ذات پر مل کر بلند تر پنجتنی نعرہ لبیک یا زہرا، 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 اللہم صلی علی محمد، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لفظ کوثر کا مطلب کیا ہے؟ تو کوثر کا لفظ کثرت سے ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کثرت سے ہیں، جیسے درخت کے پتے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہیں، بارش کے قطرے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہیں، ریت کے ذرے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہیں، کیونکہ کوثر سے مراد وہ خیر کا کام ہے کہ جو کثرت سے بھی ہو اور برکت سے بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے جناب سیدہ کی اولاد میں یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں، کثرت بھی دی ہے اور برکت بھی دی ہے۔ ساری ماؤں کی اولاد ایک طرف اور جناب سیدہ کی اولاد ایک طرف، ساری فوج اشقیاء ایک طرف اور جناب سیدہ کا بیٹا امام زین العابدین ایک طرف، سارا ایران ایک طرف اور جناب سیدہ کا بیٹا امام رضا ایک طرف، سارا زمانہ ایک طرف اور جناب سیدہ کا بیٹا امام عصر ایک طرف ہے۔ زمانہ کے ظہور کی تاجیل کے لیے بلند تر صلوات، اللہم
محمد وعجل فرجهم. تو خدا نے اس بی بی کی اولاد میں یہ دونوں صفتیں رکھی ہیں، کثرت بھی دی ہے اور برکت بھی دی ہے. اگر آپ نے کثرت دیکھنی ہو تو آج جہاں کہیں بھی آذان ہو رہی ہے وہاں پر اولاد سیدہ موجود ہے. اور اگر برکت دیکھنی ہو تو آج جہاں کہیں بھی کوئی خیر کا کام ہے تو وہاں پر اولاد سیدہ موجود ہے. آج جہاں کہیں بھی کوئی قربانی کی بات ہے تو وہاں پر اولاد سیدہ سحر فہرست ہے. آج جہاں کہیں بھی کوئی انقلاب کی بات ہے تو وہاں پر اولاد سیدہ قیادت کر رہی ہے. آج جہاں کہیں بھی کوئی دین کی بات ہے تو وہاں پر اولاد سیدہ رہنمائی کر رہی ہے. اسی طرح اگر ایران میں انقلاب کی بات ہو تو وہاں پر قیادت جناب سیدہ کا بیٹا سید روح اللہ خمینی کر رہے ہیں. اور اگر اسلام میں رہبری کی بات ہو تو وہاں پر قیادت جناب سیدہ کا بیٹا سید علی خامنائی کر رہے ہیں. اور اگر مرجعیت کی بات ہو تو وہاں پر قیادت جناب سیدہ کا بیٹا مرجع اسلام آیت اللہ سید علی سستانی کر رہے ہیں. اور اگر لبنان کی بات ہو تو وہاں پر قیادت جناب سیدہ کا بیٹا سید حسن نصر اللہ کر رہے ہیں. اور اگر پاکستان کی سرزمین ہو تو یہاں پر قیادت اولاد سیدہ کر رہی ہے، جن میں استاد محترم آغا سید جواد نقوی اور دیگر علماء شامل ہیں. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. عظمت جناب فاطمہ طاہرہ صدیقہ کی عظمت پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. تو کوثر کی جو منبع خیر ہو، کوثر کہ جو برکتوں کا سر چشمہ ہو، کوثر کہ جو علم کا سمندر ہو، کوثر کہ جو خیر کی اساس ہو، کوثر کہ جو حکمتوں کا مرکز ہو، کوثر کہ جو دین کی بنیاد ہو، کوثر کہ جو قرآن کی تفسیر ہو، اور کوثر وہ ہے کہ جس سے اسلام کی تکمیل ہو. صلی علی محمد. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 269 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ بس جسے حکمت کی ایک بات مل جائے اسے خیر کثیر مل گیا ہے. جسے دانائی کی ایک بات مل جائے تو اسے ایک عظیم سرمایہ مل گیا ہے. اب توجہ کیجئے گا، جسے حکمت کی علم کی ایک بات مل جائے اسے عظیم سرمایہ مل گیا ہے. تو خدا کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ فاطمہ دی ہے کہ جو علم کا سمندر ہے. ہم نے آپ کو وہ فاطمہ دی ہے کہ جو حکمتوں کا سرچشمہ ہے. ہم نے آپ کو وہ فاطمہ دی ہے کہ جن کا باپ مدینۃ العلم ہے. ہم نے آپ کو وہ فاطمہ دی ہے کہ جن کا شوہر باب العلم ہے. ہم نے آپ کو وہ فاطمہ دی ہے کہ جن کے بیٹے سید شباب اہل جنہ ہیں. قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ. معراج پہ جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ. ہے عالمین کے لیے رحمت رسول پاک، ہے عالمین کے لیے رحمت رسول پاک، اور خود رسول کی رحمت ہے فاطمہ. عظمت جناب سیدہ پہ مل کر بلند آواز سے پنجتنی نعرہ سب مل کر 5 مرتبہ کہیں گے لبیک یا زہرا، 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 لبیک یا زہرا. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. تو کیا عظمت ہے اس بی بی کی. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو. حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو،
چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو، بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو۔ عظمت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو، بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو، بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو، بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو، خدا نے فاطمہ دے دی نسل بھرانے کو۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو، بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو، بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو، خدا نے فاطمہ دے دی نسل بھرانے کو، میں کیا بیان کروں عظمت فاطمہ کا راز، میں کیا بیان کروں عظمت فاطمہ کا راز، کائنات خلق ہوئی جس کی فضیلت بتانے کو۔ راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے، بیٹی ہوں پیغمبر کی نبوت بھی میری ہے، بیٹی ہوں پیغمبر کی نبوت بھی میری ہے، زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے، عظمت جناب سیدہ پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو کوثر وہ ہیں کہ جو حکمتوں کا سرچشمہ ہو، کوثر وہ ہے کہ جو علم کا سمندر ہو، کوثر وہ ہے کہ جو منبع خیر ہو، اور جس طرح سے ایک درخت کا ایک منبع ہوتا ہے، اسی طرح سے دین کا بھی ایک راز ہے، اور اس راز کو احادیث میں یوں بیان کیا گیا ہے، اللہم بحق فاطمہ، اے اللہ تجھے فاطمہ کا واسطہ، اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تجھے فاطمہ کے بابا کا واسطہ، تجھے فاطمہ کے شوہر کا واسطہ، اور تجھے فاطمہ کے بیٹوں کا واسطہ۔ تو یہاں پر یہ واسطہ رکتا نہیں ہے، بلکہ توجہ کیجیے گا، کہا گیا کہ جہاں پہ فاطمہ کا واسطہ دو، جہاں فاطمہ کے باپ کا واسطہ دو، جہاں فاطمہ کے شوہر کا واسطہ دو، جہاں فاطمہ کے بیٹوں کا واسطہ دو، وَسِرَ الْمَسْتَعُودِ فِيهَا، تو ساتھ میں اس راز کا بھی واسطہ دو کہ جو اس بی بی کے اندر چھپا ہوا ہے، کہ جو اس بی بی کے اندر پنہا ہے، اس راز کا بھی واسطہ دو کہ جو اس بی بی کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ راز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ بے شک میرے اس قرآن میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو تفکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ جو سوچتے ہیں، کہ جو سمجھتے ہیں، صاحبان لب کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو جس طرح سے قرآن کے اعجاز میں ایک راز ہے، جس طرح سے دین کے معجزوں میں ایک راز ہے، اسی طرح سے ایک درخت کے سر بلند ہونے کا بھی ایک راز ہے۔ کچھ درخت تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہوا کے 4 جھونکے بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عمر 400 سال سے بھی زیادہ ہے، پھر بھی وہ سر بلند ہیں، وہ قائم و دائم ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسی لاہور میں جائیں، شاہی قلعے میں دیکھیں، وہاں پہ آپ کو ایسے درخت نظر آئیں گے کہ جن کی عمر 400 سال سے بھی زیادہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان کی سربلندی کا راز کیا ان کے تنے میں ہے؟ ان کی سربلندی کا راز کیا ان کے پتوں میں ہے؟ ان کی سربلندی کا راز کیا ان کی شاخوں میں ہے؟
نہیں، کیونکہ راز کبھی آشکار نہیں ہوتے۔ تو ان کی سربلندی کا راز، ان کی مضبوطی کا راز، ان کی پائیداری کا راز اس بیج میں ہے کہ جو زمین میں پوشیدہ ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تو جس طرح سے ایک درخت کی سربلندی کا ایک راز ہے، جس طرح سے قرآن کے معجزوں کا ایک راز ہے، جس طرح سے قرآن کے اعجاز کا ایک راز ہے، اسی طرح سے ایک خاندان کی عظمت کا بھی راز ہے اور ایک خاندان کی بدبختی کا بھی راز ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ راز ان افراد میں پوشیدہ ہے کہ جو ہمیں عظیم نظر آ رہے ہیں، یا ان افراد میں پوشیدہ ہے کہ جو ہمیں بدبخت نظر آ رہے ہیں؟ تو جس طرح سے ایک درخت کی سربلندی کا راز اس کے تنے میں نہیں ہے، ایک درخت کی سربلندی کا راز اس کی شاخوں میں نہیں ہے، ایک درخت کی سربلندی کا راز اس کے پتوں میں نہیں ہے، اسی طرح سے ایک خاندان کی عظمت کا راز ان افراد میں نہیں ہے کہ جو ہمیں عظیم نظر آ رہے ہیں، اور نہ ہی ان افراد میں ہے کہ جو ہمیں بدبخت نظر آ رہے ہیں۔ تو جس طرح سے ایک درخت کی سربلندی کا راز اس بیج میں ہے کہ جو زمین میں پوشیدہ ہے، اسی طرح سے ایک خاندان کی عظمت کا راز اس خاتون میں ہے کہ جو گھر میں پوشیدہ ہے۔ سبحان اللہ، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اگرچہ وہ چھپی ہوئی ہے، اگرچہ وہ پوشیدہ ہے، اگرچہ وہ آشکار نہیں ہے، اگرچہ وہ نظر نہیں آ رہی، اگرچہ وہ پردے میں ہے، لیکن خاندان کی عظمت کا راز اس خاتون میں ہے۔ تو اگر کسی خاندان میں ماں عظیم ہوگی تو وہ خاندان بھی عظیم ہوگا، اور اگر کسی خاندان میں ماں بدبخت ہوگی تو وہ خاندان بھی بدبخت ہوگا۔ اسی لیے تو کہا کہ جہاں واسطہ دو اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا، کہ جہاں فاطمہ کا واسطہ دو، جہاں فاطمہ کے بابا کا واسطہ دو، جہاں فاطمہ کے شوہر کا واسطہ دو، جہاں فاطمہ کے بیٹوں کا واسطہ دو، وَسِرَ الْمَسْتَعُودِ فِيهَا، تو ساتھ میں اس راز کا بھی واسطہ دو کہ جو اس بی بی کے اندر پوشیدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، با آواز بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو قرآن کے اعجاز کا راز سیدہ ہیں، دین کی سربلندی کا راز سیدہ ہیں، اور حسن و حسین کی عظمت کا بھی راز سیدہ ہیں۔ ہمارے رسول خدا نے فرمایا کہ الجنت تحت الاقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور رسول خدا نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو اب ان جنت کے سرداروں کی جنت جس ماں کے قدموں میں ہو، اس بی بی کا نام سیدہ ہے۔ نہ آگ نہ مٹی نہ پانی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بآواز بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو حسنین کی سربلندی کا راز سیدہ ہیں۔ ہمارے مدرسہ تعلیم القرآن میں جو بچے پڑھتے ہیں، خدا انہیں شاد و آباد رکھے، یہ ایک نظم مسلسل پڑھتے ہیں کہ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے۔ اور اس میں دو مصرے ایسے آتے ہیں
کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے, میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے, کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے. جو صبر زہرا کو دیکھا تو پھر یقین آیا, جو صبر زہرا کو دیکھا تو پھر یقین آیا, حسن حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. تو یہ کربلا میں حسین ابن علی کی قربانیاں کس وجہ سے ہیں؟ یہ امام حسن کا صبر کس وجہ سے ہے؟ تو حسن و حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے. تو اب ایک خاندان کی عظمت کا راز, ایک خاندان کی سربلندی کا راز اس خاتون میں ہے کہ جو گھر میں پوشیدہ ہے. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ خاندان کی عظمت کا راز, انسانیت کی عظمت کا راز مرد میں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ باپ کے بچوں کی عظمت کا راز باپ میں نہیں ہے؟ تو اگر ہم دیکھیں تو مرد تو بچوں پہ کام ہی نہیں کرتا. مرد زیادہ سے زیادہ کام کرے تو سونے پہ کام کرتا ہے, اور جب سونے پہ کام کرتا ہے تو سنہار بن جاتا ہے, جب لوہے پہ کام کرتا ہے تو لوہار بن جاتا ہے, جب مٹی پہ کام کرتا ہے تو ترخان بن جاتا ہے, جب عمارت پہ کام کرتا ہے تو معمار بن جاتا ہے, جب مٹی پہ کام کرتا ہے تو کسان بن جاتا ہے. لیکن آج تک کیا کسی مرد نے انسانیت پہ بھی کام کیا ہے؟ کیا کسی مرد نے آج تک بچوں پہ بھی کام کیا ہے؟ تو نہیں, کیونکہ بچے تو ماں کی آغوش سے پروان چڑھتے ہیں. بے شک بے شک. اس بات کو امام خمینی یوں بیان کرتے ہیں, مرد از دامن زن بھی مراج می رسد, کہ مرد تو عورت کی آغوش سے پروان چڑھتا ہے. تو اب جیسا بیج ہوگا ویسا درخت ہوگا, جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی. فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر, فطرت ماں کو کہتے ہیں, فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر, جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر. فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر, جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر. خونے ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے, ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے. ہم مل کے ہم تیری سپا ہے, ہم تیری سپا ہے, تجھ پہ قربان ہے, تجھ پہ قربان ہے, تیرا مقصد بی بی, تیرا مقصد بی بی, بس دین کی بقا ہے, بس دین کی بقا ہے. بآواز بلندتر صلوات. تو قرآن کے معجزوں کا راز سیدہ ہیں, قرآن کے اعجاز کا راز سیدہ ہیں, حسنین کی سربلندی کا راز سیدہ ہیں, اور یہ وہی راز ہے کہ جس کا ہم واسطہ دیتے ہیں, اور یہ وہی راز ہے کہ جس کا جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا, کہ اے معبود تو یہ تو بتا کہ اس چادر کے نیچے کون ہے. تو جبرائیل نام نہیں پوچھ رہے تھے کیونکہ نام سے تو آشنا تھے, رسول کے لیے تو وہی لے کر آتے تھے. علی کے تو شاگرد تھے, علی معلم جبرائیل تھے, اور فاطمہ کے بچوں کا تو جھولا جھولاتے تھے. کبھی فاطمہ کی چکی پیستے تھے اور کبھی در سیدہ پہ حسنین کے درزی بن کے آتے تھے. حضرت فاطمہ زہرا صدیقہ بلند تر صلوات. محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں جن کا نام سید علی شہرستانی ہے. وہ اپنی کتاب جس کا عنوان ہے صدیقہ کون ہے، وہ اس میں اس واقعے کو یوں نقل کرتے ہیں کہ عید کا دن قریب آ گیا. دونوں شہزادے مادر گرامی کے پاس آئے اور اگر پوچھا کہ مادر گرامی سب بچوں نے نئے لباس سلوا لیے ہیں، سب بچوں کے پاس نیا لباس ہے، تو ہمارا لباس کہاں ہے؟ تو یہ بات سن کر جناب سیدہ کی زبان سے ایک جملہ نکل آیا کہ آپ کا لباس درزی کے پاس ہے. تو اگرچہ لباس درزی کے پاس نہیں تھا لیکن عظمت سیدہ تو دیکھیں، لباس درزی کے پاس نہیں تھا، خدا نے جبرائیل کو درزی بنا کر بھیج دیا. تو جبرائیل آتے ہیں در سیدہ پہ. وہ جبرائیل کہ جو سید الملائکہ ہیں، وہ جبرائیل کہ جو رضوان جنت ہیں، وہ جبرائیل کہ جو آسمانوں سے آنے والی مخلوق ہیں، انہیں حکم ملا کہ اے جبرائیل در سیدہ پہ جا کے یہ نہیں کہنا کہ میں سید الملائکہ ہوں، جا کے یہ نہیں کہنا کہ میں رضوان جنت ہوں، جا کے یہ نہیں کہنا کہ میں آسمانوں سے آنے والی مخلوق ہوں. تو جبرائیل نے پوچھا کہ اے پروردگار تمہیں کیا کہوں؟ تو خدا کہتا ہے کہ جبرائیل یہ در سیدہ ہے، یہاں پر آ کر کہنا انا خیاط الحسنین کہ میں حسنین کا درزی ہوں، جئت بالثیاب میں لباس لے کر آیا ہوں. تو سیدہ اسے کہتے ہیں، صدیقہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے ایک جملہ نکل جائے تو خدا اسے تقدیر بنا دیتا ہے. عظمت جناب سیدہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس طرح سے نہیں، جتنا میری بیوی کا مقام بلند ہے سب مل کر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ امت آل نبی سے مقابلہ کرے. ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر. یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر. ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر. اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر. انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی. ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر. اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر. انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر. راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں، راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں. فطرس کو پرو بال اسی در سے ملے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یا علی. صلوات. کیا ہوا ہے؟ نعرہ حیدری، یا علی. حیدری، یا علی. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر. غیر اپنی جگہ، لخت جگر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ، گنجائے تر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ، گنجائے تر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ،
اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، قندیل حرم شمع شبستان امامت، رحمت جو محمد ہیں تو یہ پارائے رحمت، رحمت جو محمد ہیں تو یہ پارائے رحمت، وہ کل نبوت ہے تو یہ جزو نبوت، وہ کل نبوت ہے تو یہ جزو نبوت، آسان نہ کہو معرفت ختم رسول کو، آسان نہ کہو معرفت ختم رسول کو، جو جزو کو نہ سمجھا وہ کیا سمجھے گا کل کو۔ نعرہ حیدری، نعرہ بوزری، نعرہ کمبری، نعرہ حیدری، مولا علی کی شان میں بلند تر صلوات۔ تو جبرائیل نام نہیں پوچھ رہے تھے، بلکہ وہ پوچھ رہے تھے کہ اے معبود عظمتوں کا راز کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ سورہ دہر ان کی شان میں، کیا وجہ ہے کہ سورہ کوثر ان کی شان میں، کیا وجہ ہے کہ آیت تطہیر ان کی شان میں، کیا وجہ ہے کہ آیت مباہلہ ان کی شان میں، کیا وجہ ہے کہ مودت کی آیت ان کے شان میں ہے۔ تو اب توجہ کیجئے گا، یہ راز کھلنے والا ہے، توجہ کیجئے گا۔ خدا کہتا ہے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارض بدہیا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبتی ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے ملائکہ اور اے آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات، انی ما خلقت السماء مبنیہ، میں نے نہیں بنائی، میں نے نہیں بنایا یہ بلند و بالا آسمان، ولا ارض مدہیہ، اور نہیں بنائی یہ پھیلی ہوئی زمین، ولا قمرا منیرا، اور نہیں بنایا یہ روشن چاند، ولا شمس مضیہ، اور نہیں بنایا یہ چمکتا ہوا سورج، ولا بحر یجری، اور نہیں بنایا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، ولا فلک یسری، اور نہیں بنایا یہ سمندر کے سینے میں چلتی ہوئی کشتیاں، الا فی محبتی ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، سوائے ان 5 کے محبت کے کہ جو اس چادر تطہیر کے سائے میں ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، در صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل۔ تو پوری کائنات کی عظمت کا راز پنجتن پاک ہیں، پوری کائنات کی عظمت کا راز جناب سیدہ ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سخاوتوں کا راز کیا ہے، طہارتوں کا راز کیا ہے، عبادتوں کا راز کیا ہے، آیتوں کا راز کیا ہے، عظمتوں کا راز کیا ہے، صداقتوں کا راز کیا ہے، قرآن کا راز کیا ہے، دین کا راز کیا ہے؟ تو خالق فرماتا ہے ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، کہ یہ راز فاطمہ ہے، یہ راز فاطمہ کے بابا ہیں، یہ راز فاطمہ کے شوہر ہیں، اور یہ راز فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ فاطمہ زہرا کی سزا پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔
خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، جنت بلا علی کے مسلمان کی بھول ہے، سب نے سنا ہے یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، خود اپنے پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل میری کو حل کرو مشکل کشا علی، حیدر کا نام سن کے آئی ہوں دور سے، حیدر کا نام سن کے آئی ہوں دور سے، جولی میری کو بھر دو پنجتن کے نور سے، مولا علی کی شان میں بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر، خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر، سیراب ہوگے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، آخر تمہیں ملے گا کیا ہے در کو چھوڑ کر، مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، حیدر کے دوستوں پہ جہنم حرام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی۔ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے، سب نے اب جس کے دل میں مولا علی کا عشق ہے اس نے کہنا ہے علی، اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے، ایسے نہیں میری بہنوں، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، اسے جوش و جذبے کے ساتھ بلند آواز میں کہیے گا، اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے، جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے، جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے، تلواروں کے سائے میں جو چین سے سویا وہ کون ہے، وہ بھی ہر ایک نبی کی خدا کے ولی میں ہے، وہ بھی ہر ایک نبی کی خدا کے ولی میں ہے، کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے۔ مالک منبر، کعبے کا کعبہ، مولود کعبہ، مولود کعبہ، حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، عباس کا بابا، سب مل کے عباس کا بابا، داماد پیمبر، داماد پیمبر، جبریل کا ٹیچر، جبریل کا ٹیچر، ہے مالک منبر، ہے مالک منبر، ہم سب کا رہبر، ہم سب کا رہبر، اب سب مل کے حیدر، 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 حیدری و انقلابی صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اب توجہ کیجیے گا کہ کائنات کے تمام علوم کی عظمت کا راز قرآن ہے، اور قرآن کی عظمت کا راز سورہ کوثر ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یہاں پر حجت الاسلام مفسر قرآن آیت اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آغا محسن کراتی پورے قرآن کو پڑھنے کے بعد
ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں انا اعطینا کہیں پر بھی تکرار نہیں ہوا. پورے قرآن میں کل کوثر کہیں پہ بھی تکرار نہیں ہوا. پورے قرآن میں فصلی لربک کہیں تکرار نہیں ہوا. قرآن میں 80,000 سے زیادہ آیتیں ہیں لیکن ونہر کہیں پہ بھی تکرار نہیں ہوا. پھر انا شانیہ کا پورے قرآن میں 6,000 سے زیادہ الفاظ ہیں لیکن کہیں پر بھی تکرار نہیں ہوا. پورے قرآن میں مدد 60,000 سے بھی زیادہ الفاظ ہیں لیکن کہیں پر بھی تکرار نہیں ہوا. پھر والابتر پورے قرآن میں کہیں پر بھی تکرار نہیں ہوا. تو اب توجہ کیجیے گا, مجھے اجازت دیں کہ تمام پوری کائنات کے علوم کی عظمت کا راز قرآن ہے اور قرآن کی عظمت کا راز سورہ کوثر ہے. اسی طرح عالمین میں جو بے مثال ہے وہ پنجتن پاک ہے اور جو پنجتن پاک میں بے مثال ہے وہ جناب سیدہ کی ذات ہے. جناب فاطمہ زہرا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اب میں چند جملے دعا کے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آئیے ہم اب توسل کرتے ہیں اس بی بی سے کہ کائنات خلق ہوئی جس کی فضیلت بتانے کو. ہم اس بی بی سے توسل کرتے ہیں. یا وجیہتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. اب سب نے میرے ساتھ 5 مرتبہ مل کے پڑھنا ہے. یا وجیہتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. نہیں میری بہنوں تکیے گا نہیں, یہ دعا کا وقت ہے. اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے 5 دفعہ پڑھیں. یا وجیہتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. 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 آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ, تجھے تیری بلند و بالا صفات کا واسطہ, تجھے تیرے انبیاء کے نور کا واسطہ, تجھے تیرے اولیاء کی عصمت کا واسطہ, پروردگار بنت پیغمبر کا واسطہ, ام البنین زوجائے حیدر کا واسطہ, زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ, اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ. آخر میں پروردگار دو عالم سے دعا ہے کہ جو بہنیں بے اولاد ہیں ان سب کو جناب علی اصغر کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں بیماری کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو بہنیں بے گھر ہیں انہیں مولا علی کی جہانگیر کے صدقے میں گھر عطا فرما. اور جو بہنوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں انہیں رد نہ فرمانا. جس کے دل میں جو حاجت ہے اسے قبول فرمانا. اور ہم سب کو امام زمانہ کے انصار میں شمار فرمانا. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.